کربلا اور عصر حاضر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 صفر ہے، 13 اگست اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں گے پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سن۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے 40 کے تقریباً قریب پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت ہماری گفتگو جو ہوگی اہمیت زیارت ابی ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام پہ ہوگی کہ زیارت کے کیا فضائل ہیں، زیارت کی کیا اہمیت ہے، زیارت کی کیا تاریخ ہے، کیا اس کی فیوز و برکات ہے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ظفر عباس نقوی صاحب USA سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں مولا کا پرسہ پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی، مولانا امام حسین علیہ السلام کو، امام زمانہ کو، تمام ہمارے مراجع عظام کو، مومنین مومنات کو اس عظیم شہادت کا پرسہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مولا آپ سب کی عزاداری کو، ہم سب کے خدمات کو ان ایام میں قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا موضوع اہمیت زیارت ابی ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ہے، تو قبلہ روایات کی روشنی میں زیارت کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ نے آج کی تاریخ کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تذکرہ کر دیا جائے، اور تمام سامعین اور ناظرین کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا۔ 8 صفر جو ہے وہ استاد الفقہاء والمجتہدین حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کی تاریخ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے ان عظیم ہستی کو ضرور یاد کریں اپنے دعاؤں میں، اور ان کے مغفرت کے لیے اور ان کے بلندی درجات کے لیے جو ہے وہ ضرور آج کے دن جو ان کے برسی کا روز ہے ان کو ضرور اپنی خاص دعاؤں میں جو ہے وہ شامل حال رکھیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ظاہر ہم لوگ کا پروگرام ہے، اور اس پر گفتگو ہوگی، اور یہ نہایت اہم موضوع ہے، اور اس حوالے سے اس کی اہمیت کے متعلق اتنا کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا کہ جہاں تک کسی کی زیارت ہے، کسی کی ملاقات ہے، تو اس سلسلے میں باتیں یا جو روایات نقل ہوتی ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد اور اس کے دنیا سے جانے سے پہلے تک کے محدود ہوتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے زیارت سے متعلق آپ کے ولادت سے پہلے اور آپ کی شہادت کے بعد دونوں جو ہے وہ روایات ہمیں نقل ہوتی ہیں، یعنی کہ انبیاء ما سبق حضرت آدم سے لے کر کے اور حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، خداوند کریم نے ہر ایک نبی کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مقتل گاہ کی زیارت کروائی، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تشریف لائے، اور ان سب نے اس زیارت سے متعلق جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ کسی روایت یا کسی بات، کسی چیز کی اہمیت کے متعلق اگر دیکھنا ہو تو یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو کہ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا۔ ظاہر ہے زیادہ تر ہمارے ہاں جو روایات مذہب اہل بیت علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں وہ یا امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، ان دو ہستیوں سے زیادہ تر ہمارے عقائد سے متعلق، فقہ سے متعلق جو روایات ہیں وہ زیادہ تر ان دو معصومین علیہ السلام سے۔ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کے اوپر ہر امام سے
مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حضور سے لے کر کے اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر امام سے جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام، فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام، اہمیت زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، برکات زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق روایات موجود ہیں۔ یعنی خود وہ معصوم ہوتے ہوئے، مفترض اللہ طاعت ہوتے ہوئے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے، ان سب نے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی فضیلت کو بارہا بیان کیا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت کے حامل جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس سلسلے میں اگر تبرکن میں ایک آدھ روایات کو جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں، اس سے پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک روایت امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ اس روایت کے اندر جو کہ ابن قلوہ نے کامل الزیارات میں نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا ایک عہد ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ایک کانٹریکٹ ہے۔ جب آپ ایمان لائے ہیں، مومن ہوئے ہیں، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں ایک عہد، ایک کانٹریکٹ کیا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جو ہے وہ انسان مومن جو ہے وہ جائے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی کامل الزیارات کے اندر نقل کی گئی ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو تنگ دست ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ 3 سال میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چلا جائے، اور جو جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، جس کے پاس مال ہے الحمدللہ، جو کسی اعتبار سے پریشان نہیں ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ کرے۔ تو یقیناً یہ اگر کسی کے ذہن میں یا کسی کے اوپر یہ اعتراض آتا ہے کہ مثلاً آپ ہر سال زیارت امام حسین علیہ السلام پر چلے جاتے ہیں، تو خداوند کریم ہر مومن کو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہر مومن کو ایسا بنائے کہ اس کا ہاتھ اتنا کھلا ہو کہ وہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکے۔ اور جب ہم مختلف اور چیزوں پر اور مختلف اور سفر کے اوپر پیسے لگا سکتے ہیں، تو کیوں نہ کہ انسان یہ عہد کرے کہ یہ میرے اوپر ایک فریضہ ہے کہ میں جو ہے وہ اتنا مال اکٹھا کروں کہ میں ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو ہے وہ صحیح۔ اچھا قبلہ، تاریخ کربلا کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جیسے گزارش کی آپ کو ابتدا میں کہ یہ وہ زمین ہے اور وہ جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق ہر پیغمبر کو، یعنی یہ بات مسلم ہے، بحر الانوار کے اندر تفصیل کے ساتھ میں حضرت علامہ مجلسی نے نقل فرمایا کہ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ گریہ کیا، یاد کیا اس وقت کو کہ جب کہ ہم بہشت میں تھے، تو جبریل آپ کے اوپر نازل ہوئے اور آپ کو تعلیم فرمایا کہ آپ یہ نام لے کر کے جو ہے وہ دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت آدم فرمانے لگے کہ جبریل، جب یہ تم نے 4 نام لیے، یعنی محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، تو میرے دل میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک خوشی جو ہے وہ میرے دل کے اندر آ گئی۔ لیکن جیسے ہی تم نے نام حسین لیا تو دل محزون ہو گیا، غم طاری ہو گیا، ایسا لگا کہ میں اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں کر پا رہا۔
تو اس کا کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ تو جبریل امی نے جو ہے وہ حضرت آدم کو زمین کربلا بھی دکھائی، اور وہ موقع اور وہ وقت، وہ عصر کا ہنگام کی جس وقت پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، یہ منظر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، اور آپ نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو اور اس بات کو اور اس جملے کو دہرایا کہ جو آپ کے بعد تمام پیغمبر دہراتے رہے کہ کیا اسی وجہ سے ہمیں مبعوث کیا گیا تھا، پیغمبر بنایا گیا تھا، کہ ہم وہ دن دیکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن جو ہے وہ نبی آخر کی امت کے ہی لوگ ان کے شہزادے کو، ان کے نواسے کو، ان کے فرزند کو قتل کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے کہ جن کو اس زمین کی، اس جگہ کی زیارت کروائی گئی، اور تقریباً ہر پیغمبر مشہور زمانہ واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی زمین سے ہو گیا کہ آپ اس زمین سے گزر رہے تھے کہ آپ کے چپل کا جو ہے وہ تسمہ ٹوٹ اسما گیا، اور ٹوٹ جانے کے بعد میں جو ہے وہ آپ کا انگوٹھا زخمی ہو گیا اور وہاں سے خون جاری ہونے لگا، اور جبریل امی آئے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے سوال پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے، کس مقام پر میں آ گیا ہوں کہ جب سے اس زمین کے اوپر میں داخل ہوا ہوں، اس جگہ میں داخل ہوا ہوں، تب سے میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تسمہ بھی ٹوٹ گیا، پاؤں بھی زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا، خون رک نہیں رہا ہے، یہ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ تو جبریل امی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس زمین سے گزرے، جو کوئی بھی اس جگہ سے گزرے، اس کو کچھ تھوڑی سی مصیبت کا احساس ہو، اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا کرب گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آخر کے فرزند کو اسی زمین کے اوپر شہید ہونا ہے۔ تو عزیزو، یہاں درمیان میں رک کے یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں کربلا آتے جاتے ہوئے کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی مصیبت، کوئی انکنوینئنس، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کبھی راستے میں جاتے ہوئے، کبھی فلائٹ کے اندر، کبھی ویزا کو لیتے ہوئے، کبھی پہنچنے کے اندر، کبھی ہوٹل کے اندر، کبھی راستے کے اندر، تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس زمین کربلا کے اوپر جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے، اسے ویلکم کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ حسین علیہ السلام فرزند پیغمبر جگر گوشہ بطول کو یہاں پر مصیبت گزری تھی، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو یہاں پر آنے والا ہے، جو بھی زائر ہے حسین علیہ السلام کا، اسے بھی تھوڑی سی کچھ مصیبت اس کے اوپر بھی طاری ہو، تاکہ وہ بھی اس کا محسوس بھی کرے، حصہ شامل جب ہو، اس کا بھی اس کا حصہ بھی اس حصہ چیز کے اندر شامل ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ میرے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی، کیا ہم ہیں اور کیا ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، اور کیا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت عظمیٰ ہے، لیکن یہ کہ کچھ ہمارے اوپر پریشانی، کچھ مصیبت، کچھ اذیت طاری ہو، تو ہم بھی اس میں تھوڑا سا ہمارا ثواب اور ساتھ۔ حصہ شامل ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، زیارت کے جو اثرات ہیں مادی بھی اور معنوی بھی، انسان کی روح کے اوپر بھی، انسان کے جسم پر بھی، اس کی ویلتھ کے اوپر بھی، ان تمام چیزوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں غلام؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہمیشہ نقل کرتا ہوں یہ جملہ جو حضرت آیت اللہ عظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب حفظہ اللہ جو فرماتے ہیں، ہمیشہ جب زوار ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیشہ وہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جسے میں بارہا مجالس میں بھی، پروگراموں میں اور ویسے بھی نجی محفلوں میں لوگوں کو تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوشبو کی دکان میں جائے اور کچھ دیر بس واہ واہ، وہاں کھڑا اور کچھ کھڑا بھی ہے، نہ خریدے، کچھ بھی نہ لے، مگر بس کچھ دیر، کچھ لمحے اس کے خوشبو کی دکان میں گزر گئے، تو اس کے اوپر یہ اثر ہوگا کہ جب وہ باہر نکلے گا وہاں سے، تو اس کے لباس سے، اس کے جسم سے، اس کے ہر ایک اس کے پاس سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہوگی،
اس لیے کہ وہ خوشبو کی دکان میں جا کر کے کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ جب انسان یہاں سے پلٹ کر کے واپس جائے تو اس کے کردار میں سے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آنی چاہیے، تاکہ لوگ یہ دیکھ کر کے کہیں، لوگ اس کے کردار سے متاثر ہو کر یہ کہیں کہ یقیناً یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پلٹ کر کے آیا ہے، اس لیے کہ اس کے کردار میں سے، اس کی سیرت میں سے، اس کے کریکٹر میں سے خوشبو زیارت امام حسین علیہ السلام آ رہی ہے۔ تو یقیناً یہ شرط ہے، اور ہر حدیث کے اندر جتنی بھی روایات زیارت سے متعلق بیان کی گئی ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ یہ بات مشترک، اور یہ بات جو ہے وہ یہ جملہ جو ہے وہ ہر ایک حدیث میں پایا جاتا ہے کہ من زار الحسین عارفا بحقہ، جو کوئی بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے عارفا بحقہ، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، اچھا، یعنی ان کے اس کے کیا لیولز ہیں؟ کیا ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو کما حقہ بڑی مطلب معرفت کہاں ہے؟ ہم کیا جانیں حسین جی ابن علی کی معرفت، مطلب ان کی شخصیت؟ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معرفت کے ظاہر ہے کہ مراحل ہیں، درجات ہیں، لیکن بہرحال اس کا ادنا ترین درجہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معرفت کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں، اور اس چیز کے اوپر میرا اعتقاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام ہستی یا عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، مفترض اللہ طاعات ہیں، اور ان کی سیرت کے اوپر ان کے جو کچھ بھی اور جس مقصد سے انہوں نے کربلا کو مرتب فرمایا اور اس واقعے کو اور جو ہے رونما کیا، اس کے جو مقاصد ہیں وہ میری زندگی کے اگر جو ہے وہ مقاصد ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ معرفت کا ادنا ترین جو ہے وہ درجہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں، امام حسین علیہ السلام جو مجھ سے چاہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام مجھ سے توقع رکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ میں پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یقیناً یہ معرفت کا ادنا ترین درجہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو انسان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کی محبت واجب ہے، ان کے دشمنوں سے بیزاری واجب ہے، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، یہ معرفت یعنی موٹے الفاظ میں معرفت کا جو ہے وہ مختصر ترین یا ادنا ترین جو ہے وہ درجہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے وہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ کام ظاہری اعتبار سے یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قبر مطہر امام حسین علیہ السلام پر تشریف لانے والے پہلے شخص جو ہیں وہ صحابی پیغمبر ہیں، تو یقیناً وہ لوگ کہ جو صحابیوں کے عمل کو حجت قرار دیتے ہیں انہیں کسی طرح سے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جو عمل جو ہے وہ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے سر انجام دیا، یعنی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ظاہری اعتبار سے پہلے زائر آپ ہوئے، اور اس کے اندر بھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو مقاتل میں نقل ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا اور یہ کہا کہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو ساتھی نے یہ سوال پوچھا
کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو تیر لگے، لوگوں نے تلواریں چلائیں، لوگوں کو زخم ہوئے، لوگ شہید ہو گئے، ہمیں نہ تیر لگا، نہ ہم نے تلوار چلائی، نہ ہمیں کوئی زخم ہوا، نہ ہم شہید ہوئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرزند ساتھ رسول تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ ساتھ۔ تو حضرت جابر نے ایک بات یاد دلائی، اور یہ بات اور یہ چیز جو ہے وہ نہج البلاغہ میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ہے، خط نمبر 12، جس کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک سبحان اللہ، شخص سبحان نے اللہ، کہا واہ! کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن شامل نہیں ہو سکا۔ تو امام نے پوچھا اس سے کہ کیا وہ ہمارے حق سے اور ہمارے مقصد سے اتفاق رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً مولا وہ آپ کے حق سے اور آپ کے مقصد سے اتفاق رکھتا ہے۔ تو امام نے کہا پھر سمجھو کہ وہ شامل ہو گیا۔ اور حضرت جابر نے بھی یہی بات اپنے ساتھی کو جواب دی کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی جس کے ساتھ نیت کرتا ہے ہونے کی، اگر کہ وہ پہنچ نہ سکا، اگر کہ وہ شامل نہ بھی ہو سکا، تب بھی اس کے ثواب کے اندر وہ شامل حال رہتا ہے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے انسان کو یہ چاہیے، زیارت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ یہ نیت رکھے۔ دیکھیے ہمارے استاد اور دوست یہ جواب دیتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے نیت ہماری ہمیشہ ہوتی ہے، کربلا جانے کی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی نیت ہماری ہمیشہ ہوتی ہے۔ اسباب مہیا ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، وقت نے ہمیں جو ہے وہ اجازت دی یا نہیں دی، حالات سازگار ہوئے یا نہیں ہوئے، مجبوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن نیت ہمیشہ انسان کی ہونی چاہیے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا جو ہے وہ چاہتا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسباب کے جو ہے وہ فراہمی کے بھی آدمی کام کرے۔ اس سلسلے میں آپ نے سوال پوچھا تھا، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے وہ جو کہ میرے اپنے ذاتی تجربے میں ہے وہ نقل کرتا ہوں کہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے میں 40 کے ہی موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قافلے کے ساتھ میں جو ہے وہ گیا ہوا تھا، اور میرے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، اور وہ بھی اپنے والدہ کو لے کر کے زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو جب زیارت کے سفر سے پلٹ چکے اور گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ اور یہ بات نقل کی، اور مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ضرور اس بات کو لوگوں کے اندر بھی نشر کیجیے گا، میرا نام یا آئیڈینٹی کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جب سفر زیارت کے لیے آمادہ ہوا اور تیار ہوا اور آنے لگا تو میرے پاس میں جو ہے وہ کل $200 جو ہے وہ تھے صرف، یعنی جو زیارت کے سارے خرچے کر لیے تھے، تو میرے پاس صرف $200 تھے، اور زیارت پر آنے سے کچھ روز پہلے ہی گھر میں ولادت ہوئی تھی، تو پریشانی بھی تھی کہ گھر والے اہلیہ اور بچے جو ہیں وہ گھر پر ہیں، اور میں زیارت پر جا رہا ہوں والدہ کو لے کر کے، اور اسباب مال جو ہے وہ ہے نہیں۔ لیکن میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ زیارت کے لیے نکلا، اور زیارت سے جو ہے وہ زیارت تمام کر کے گھر لوٹا تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ مجھے جو ہے وہ ایک نئی نوکری ملی ہے، اور اس نئی نوکری کے 2 خوبیاں ہیں، کیا کہنا، اس نئی نوکری کی 2 خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ جو گزشتہ نوکری تھی جو زیارت پر جانے سے پہلے تھی، اس کے مقابلے میں 6 گنا میری جو ہے تنخواہ بھی بڑھ چکی ہے، اور چھٹی بھی اتنی مہیا ہے کہ اگر میں سال میں 4 دفعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا چاہوں تو بھی میں جا سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ بات اور یہ واقعہ ہر اس شخص کو اور ہر اس سننے والے کو ضرور بتائیے گا جو زیارت امام حسین علیہ السلام سے اس لیے پریشان ہے کہ خرچہ بہت زیادہ ہوگا، یا خرچہ رہے گا نہیں، مال رہے گا نہیں انسان کے پاس، تو وہ یاد رکھے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے، کسی کا جو ہے وہ نہیں رکھتے، جو بھی انسان پیسہ، یہ خیر ان کا واقعہ میں نے نقل کر دیا ثواباً۔
اپنے ذات سے متعلق یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پر جتنا بھی پیسہ لگایا ہے، جتنا بھی پیسہ خرچ کیا ہے، تو خدا کا شکر ہے، امام حسین علیہ السلام کا فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ لوٹ کر کے واپس آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ یہ ایک مجرب عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ رزق کو بڑھانے کے اندر، اور انسان کے ہر طرح سے رزق، یعنی رزق معرفت کو بھی، اس کے مالی رزق کو بھی، اس کے ہر اعتبار سے جو اس کا رزق ہے اسے بڑھانے کی جو ہے سبب اور اسباب جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اس میں اچھا، کوئی جو ہے وہ بہت سارے واقعات ہیں اور یقیناً روایات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور کربلا جانے سے انسان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ہم اثرات کے اوپر بات کر ہی رہے ہیں، اس میں تھوڑے سے آداب، کیونکہ اب لوگ عازم سفر ہو رہے ہیں اربعین حسینی کے لیے، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ عازم سفر ہوتے ہیں، اس مسیرے میں شامل ہوتے ہیں۔ پوری مطلب کروڑوں کا مجمع ہے۔ تو اس وقت جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بھی عازم سفر ہونے والے ہیں، ایام باقی ہیں ایک دو، تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ایک مرتبہ اور ریمائنڈ کرا دیا جائے۔ بزرگوں کو تو سب پتہ ہے، ہم جوانوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں قبلہ۔ آداب زیارت، مطلب کسی کا دل کے اندر کچھ کجی ہے، کسی سے نفرت ہے، یا کچھ اس کو، بعض لوگ اس مقام کی اہمیت اور عظمت کو نہیں جانتے، وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے ہم اپنے شہروں میں، اپنے گلی محلوں میں رہتے ہیں، اس طرح سے کچھ برتاؤ رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ۔ تو ان تمام چیزوں کے، ہم کس ارض مقدس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم کس کے سامنے پہنچ جائیں گے، ہماری روح، ہمارا جسم جو ہے وہ، اس کے اوپر جو وہاں کی روشنی ہے وہ سمائے گی، تو وہ تمام چیزیں، اس کے آداب جو ہیں وہ ذرا بیان اگر کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی دیکھیں، ایک بات تو یہ یعنی کہ ضروری ہے جو کہ عام آداب کے اندر ہے، کہ انسان جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر یہ مناسب ہے کہ انسان سادہ انداز میں جائے، وہاں پر کوئی تقاضے نہ کرے، اور جو ہے وہ ایک عام سی اور ایک یعنی تہذیب کے کا تقاضا ہے ان چیزوں کا۔ گو کہ اب آج کل ان چیزوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، حالانکہ روایات کے اندر بڑے سختی کے ساتھ میں اس چیز کو عام طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مطلب جو ہے وہ یکرہ الطعام طعام المیت، یعنی بدترین اور سب سے کراہت والا کھانا وہ ہے جو میت کے اوپر کھایا جائے۔ تو یہ عام تعزیت کے اعتبار سے جو ہے وہ شریعت کے آداب میں بیان کیا گیا۔ چہ جائے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہوں، ظاہری بات ہے زیارت کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں تعزیت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کے آداب، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کا برتاؤ، اس کا کردار اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ تعزیت کے لیے انسان کا ہوتا ہے، اور جو تقاضا تعزیت کا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے ذہن اور دل اور دماغ میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ مثلاً کوئی ہالیڈے یا ویکیشن جس طرح سے دوسری جگہوں پر یا دوسرے ملکوں پہ یا دوسرے شہروں میں ہم جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم بجائے وہاں جانے کے اب ہم کربلا جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ یہ ایک روحانی سفر ہے، صرف مادی سفر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ روایات میں بھی وارد ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال پوچھا ایک شخص سے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر جاتے ہو تو وہاں اچھے اچھے کھانے لے کر کے جاتے ہو اپنے ساتھ، تو جبکہ تم جب اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جاتے ہو تو اس طرح سے اچھے اچھے کھانے لے کر نہیں جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تہذیب، یعنی امام نے بتایا کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ انسان وہاں جا کر کے جو ہے وہ اس طرح سے کھانے کھائے، یا اس طرح سے برتاؤ کرے، یا اس طرح سے بیہیویئر کرے، اس طرح سے اس کا کردار ہو جیسے کہ عام طریقہ کار پہ یا عام ہالیڈے پر، عام سفر پر انسان کا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس سے تھوڑا سا
ہٹ کر کے اور انسان کے کردار میں اس کی اچھا، سیرت میں یہ بات نظر اگر ہم 10 دن اپنے کو روک لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تمام نعمتیں خدا جی ہاں بندی ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے، صرف 10 دن ہم 5 اسٹار ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب 10 دن نہیں روک سکتے سعید الشہداء کے لیے؟ جنرل سی جی ہاں بات کہہ رہا ہوں. یعنی جی ہاں ہاں، یعنی کہ جتنے دیر آپ زیارت کے لیے گئے ہیں، جو کچھ بھی انسان کو مل جائے، جو بھی سہولیات میسر آ جائے تو خدا کا شکر ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اس کے اوپر غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو. یہ انسان کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جیسے گزارش کیا کامل زیارات کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں صراحت کے ساتھ نقل کی گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ تم میرے جد حسین علیہ السلام پر رو نہیں رہے ہو، گریہ نہیں کر رہے ہو. تو کہا مولا میں گریہ کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. کہا نہیں، مگر ایسے نہیں گریہ کرو، اس انداز میں گریہ کرو کہ جیسے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے جوان بیٹے کے اوپر روتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے تمہارا گریہ دیکھوں. یعنی کہ ایک کیفیت انسان پر طاری ہونی چاہیے. یہ روایات معصومین علیہ السلام سے ثابت شدہ جو ہے وہ امر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا ہمارے بزرگوں نے یا مثال کے طور پر کسی تہذیب میں یا کسی طریقہ کار میں یا کسی شہر میں یا کسی علاقے میں یا کسی شاعر یا کسی خطیب کے کہنے پہ یہ بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے ثابت شدہ بات ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے اوپر، اور خاص کر کے جب اس زمین پر، اس جگہ پر، اس مقام پر آئے ہیں کہ جہاں پر مصیبت عظمیٰ واقع ہوئی ہے، زمین کربلا کے اوپر انسان پہنچا ہے، تو اس کے اوپر یہ بات طاری ہونی چاہیے. یہ بات کا خاص طور پر خیال رکھیں. جہاں تک بات ہے، دیکھیے مشائع کے اوپر، میسرہ کے اوپر لوگ جانے والے ہیں انشاءاللہ. بعض لوگ چلے گئے ہیں، کچھ راستے میں انشاءاللہ بعض اور جانے والے ہیں. تو وہاں پر ماشاءاللہ لوگ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں جب آپ وہاں جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ فضیلت دی ہے کہ آپ ظاہر امام حسین علیہ السلام. تو اس لیے اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے. مثلا ایک ویڈیو نظروں سے گزری ابھی، کل کی ہی بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ بہت سارا جو ہے کھانا ضائع کیا جا رہا ہے وہاں پر. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ انسان اتنا ہی کھانا لے جتنا وہ کھا سکتا ہے، اور کھانے کو ضائع نہ کرے. دوسرے زواروں کے جو ہے وہ اگر میرے ضائع کرنے کی وجہ سے، ضائع کرنا اولاً حرام ہے، لیکن ثانیاً اگر میرے اس کھانے کو لے کے اور ضائع کرنے کی وجہ سے کسی اور ضائع کو کھانا نہ ملا، اسے تکلیف ہوئی، اسے اذیت ہوئی، تو یہ بھی ذمہ داری میری ہوگی. لہٰذا ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیں. جب اتنے کروڑوں لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لوگ جو یہ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ اہتمام کرتے ہیں، وہ پورا سال اپنے پیسے جمع کر کے، پیسے جوڑ کر کے زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے. تو اسی طرح سے زائر امام حسین علیہ السلام کا بھی کردار اور ان کا بھی جو جذبہ ہے اتنا ہی لائق تحسین ہونا چاہیے. اتنا ہی ذمہ مجھے اپنے آپ پر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے عزت دی جا رہی ہے، مجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے، تو یہ میرے ذات کی وجہ سے، یہ میں ظفر عباس نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ عزت دی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے عزت دی جا رہی ہے کہ میں ذکر امام حسین علیہ ظاہر ہے. السلام، میں زیارت امام حسین علیہ السلام، ظاہر امام حسین علیہ السلام ہوں. تو جن کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہے، ان کا نام، ان کی توقیر، ان کی عزت کی حفاظت کرنا میرے اوپر ذمہ داری اور واجب ہے. لہٰذا جو ان چیزوں کا خاص طور سے خیال کریں. ظاہری بات ہے جوانوں سے ہی مخاطب ہیں اس سلسلے میں، کہ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ بھئی نہ ہی کوئی گناہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسراف کا گناہ ہو، چاہے وہ کسی سے بغض و کینہ اور کجی کا گناہ ہو. یہ ساری چیزیں انسان کو صاف دل کو اپنے صاف کر کے نکلنا چاہیے. جس طرح سے فرش اعضاء کے اوپر آتے ہیں تو فرش اعضاء کے اوپر سب برابر ہیں، اسی طرح سے جب زیارت کے اوپر جا رہے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے زائر ہیں. ان سب کو فضیلت اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. روحانی، جسمانی، ہر طرح کی بیماریوں سے، ان طرح کی جو ایمان کو خطرہ دینے والی بیماریاں ہیں، ان سب سے انسان
کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے صفائی کرنی چاہیے، ان سب سے پاکیزگی کرنی چاہیے. ظاہر اچھا غسل کے بالکل متعلق، بالکل روزے ٹھیک نہیں کے سر، متعلق. تھوڑا سا اس پہ چند دقیقے آپ کی جی آپ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑے سا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی اور دقت کریں. تو جس وقت گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور عازم سفر ہوتے ہیں، وہ جو نیت ہوتی ہے اس وقت کہ میں اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کرنا ہے، نگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچ اور فکر کو کنٹرول کرنا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا رخ کس طرح ہے، میں جوانان جنت کے سردار کی طرف جا رہا ہوں. وہ جو یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، وہاں سے تھوڑا سا ہمارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے تھوڑا سا اور گائڈ کریں. جی جی دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کیا کہنا اسی سلسلے میں. ظاہری بات ہے کہ زیارت کے اہتمام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان غسل کرے اپنے گھر سے چلنے سے پہلے، گھر سے چلنے سے پہلے 3 روز ممکن ہو تو روزے رکھے. روزہ یہ پاکیزگی یعنی کہ انسان کے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے جو ہے وہ وسیلے ہیں. غسل ہے، روزہ ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جب انسان عازم سفر ہوتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے، تو کیا کہنا یہ روایت کا کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پر جو ہے وہ اس وقت سے کہ جس وقت سے وہ اپنے گھر سے قدم رکھتا ہے اور جب تک کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے واپس اپنے گھر میں نہیں آ جاتا، تب تک کہ اس کے اتنے ایام جو ہیں وہ اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. نہیں اگر اس ہوتی. کے واہ، موت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو اور اضافی کر دیتا طویل ہے. کرتے ہیں. واہ. اور جن جن لوگوں کی یہ روایات میں یہ بھی آیا کہ جن جن لوگوں کی موت وہاں پر، بہت سارے واقعات ہیں حال میں بھی اور گزشتہ بھی، کہ لوگوں کے زیارت کے دوران جو ہے وہ موت آ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی تمام ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نصیب میں ان کی کرو. زندگی کو طولانی کیا کہ وہ انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہوا کہ وہ نصیب جائے. وہاں پر جا کر کے ان کی موت آئی. تو یعنی کہ انسان جب عازم سفر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر آلریڈی اتنے سارے کرم کر چکا ہے کہ اس کی موت کا اس کا جو چیپٹر ہے اسے پوز کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ یہ شخص عازم زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے ہر ایک رستے اور ہر جرنی کے ہر ایک ایک قدم کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے درود اور سلام نازل ہو رہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عازم ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. تو لہٰذا اگر حقیقی طور پر اگر میں اس چیز کو ہی محسوس کروں کہ میرے اوپر کتنا کرم ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، صرف نیت اس کے عزم کرنے کے اوپر، یعنی ابھی میں زیارت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا پہنچا نہیں نہیں ہے. ہوں، پہنچا نہیں ہے. لیکن صرف عزم زیارت کے اوپر مجھے کتنا زیادہ ثواب اور کتنا مرتبہ اور عازم ہو کتنی آپ سے. فضیلت اللہ. مل واہ. رہی ہے. اگر اس چیز کا ہی مجھے احساس ہو جائے تو یہی چیز کافی ہے میرے احساس میرے لیے کہ میں پھر میرے دل میں کسی کے لیے برا خیال، کسی کے لیے کوئی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی روحانی اعتبار سے بیماری، ان چیزوں کو نکالنے کی میں کوشش کروں. یہ ممکن کیسے ہے کہ میں اتنا سارا مقام بھی پاؤں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کسی اپنے مومن بھائی کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں بغض رکھوں، کینہ رکھوں، کوئی جو ہے وہ برا خیال رکھوں، یا میرے جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، میرا بیہیویئر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، میں اپنے حقوق جو میرے اوپر واجبات، میرے اوپر جو ذمے لگائے گئے ہیں وہ ان کو ادا نہ کر رہا ہوں، جبکہ مجھے اتنا بڑا اور اتنا بلند ترین مقام عطا کیا گیا ہے. تو اگر سوچا جائے تو یہ عزم کرنے کے اوپر جتنا انسان کو ثواب مل رہا ہے، یہی کافی ہونا چاہیے انسان کو کہ جب تک کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تک پہنچے تو وہ یہ دعا کرے کہ مولا میرے دل میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی روحانی بیماری ہے کہ جو مجھے معرفت کے بلند درجے تک پہنچنے سے روک رہی ہے، تو مولا میرے دل سے اس چیز کو صاف کر دیں، اس چیز کو نکال دیں، اس چیز کو میری مدد کرتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کو میرے دل و دماغ سے
جو ہے وہ ان کی تطہیر کر دے، تاکہ میں جب آپ کی خدمت میں اور آپ کی زیارت پڑھنے کے لیے آپ کے قبر مطہر پر آؤں تو میرا دل صاف ہو، کسی کے لیے جو ہے وہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو، نہ میرے اوپر کوئی حق ہو، نہ ہی جو ہے وہ میرے اس زیارت پڑھنے کے سبب یا اس زیارت کی وجہ سے کوئی میرے اوپر جو ہے وہ مرتب ہونے والے جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں۔ یہ یقیناً اگر سوچا جائے تو یہ صرف عزم زیارت کے اوپر جتنا ثواب ہے اس کے اوپر اگر انسان سوچا جائے تو یہی کافی ہونا چاہیے انسان کے لیے کہ میں اس دوران یہاں سے اپنے گھر سے چلتے ہوئے زیارت تک پہنچنے کے دوران جو ہے وہ اس میں تفکر میں وقت نکالوں، بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اسی چیز کے اوپر اور اس امر کے اوپر تفکر کروں کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ میرے دل میں سے صاف ہو جائیں جب قبل صاف ہو اس کے جائے۔ کہ میں اللہ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام تک پہنچوں۔ اچھا، بعض لوگ جاتے ہیں وہ صرف عمارت کو، یقیناً اس عمارت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک کنکر متبرک ہے، مگر وہ صرف عمارت کی ہی زیارت کر کر آتے ہیں، صاحب مکان سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس حوالے سے تھوڑا یہ مانوی اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ مطلب جو لوگ جا رہے ہیں مجھ سمیت، مطلب ہم مکان کی تو زیارت کریں، مکان مقدس ہے، مگر صاحب مکان کی بھی زیارت ہو تو کیا بات ہے، وہاں تک سلام پہنچے گا۔ جی 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 بالکل، اور دیکھیں اصل زیارت عربی زبان جو ہے وہ میں زیارت کہتے ہی ایک زندہ انسان کو ملنے کو ہے، قبر پر جانے کو جو ہے وہ زیارت نہیں کہتے۔ تو اس لیے جہاں تک عمارتوں کی بات ہے، قبروں کی بات ہے، تو یہ بات ہی جو ہے وہ دراصل معرفت کے، ہمارے معرفت کی اور ہمارے ایمان کی کمی کی دلیل ہے کہ اگر میں صرف جو ہے وہ عمارت سے متاثر ہوتا ہوں یا قبر سے یا ذریعہ مطہر سے، جو کہ یہ چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھنے والی ہیں۔ سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، جلدی سے صرف عرض کر دیتا ہوں کہ سید شرف الدین موسوی عاملی صاحب المراجعات ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے، تو جب وہ حج پر تھے تو شیخ البانی کو یہ خبر ہوئی کہ سید شرف الدین آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کی دعوت کی اور ان کو بلایا۔ تو سید شرف الدین دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں ایک کتاب خانے پر رکے، قرآن شریف کا ایک نسخہ جو ہے وہ وہاں سے خریدا اور ان کے لیے ہدیے کے لیے لے کر کے گئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے قرآن شریف کا نسخہ ان کو پیش کیا تو شیخ البانی نے اسے جو ہے وہ منہ سے لگایا اور اسے چوما، تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ سید شرف الدین ان سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ جو ہے وہ میں نے قرآن کو بوسہ دیا۔ کہا آپ نے تو چمڑے کو بوسہ دے دیا، یہ چمڑے کا لیدر کا بنا ہوا اس کا کور ہے۔ تو شیخ البانی کہنے لگے کہ میں نے اس کے اوپر بوسہ لیا ہے، لیکن میرا مقصود جو ہے وہ قرآن شریف کا، تحریر قرآن کا بوسہ لینا تھا۔ کہا بھئی آپ کمال کرتے ہیں، جب آپ اس جو ہے وہ کور کے اوپر، لیدر کے اوپر بوسہ لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصود جو ہے وہ یہ چمڑا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو قرآن ہے اس کا بوسہ لینا ہے، تو ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ جالی کو چومنا نہیں ہے بلکہ قبر مطہر رسول، قبر کے اندر جو ذات پیغمبر ہے ان کو بوسہ دینا ہمارا مقصود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ جالی یا یہ زری یا یہ بلڈنگ، یہ عمارت نہیں ہے، ہمارا مقصود ذات امام حسین علیہ السلام ہے، ذات معصومین علیہ السلام ہے۔ اور اگر میرے دل اور دماغ میں یہ بات نقش ہو اور میری معرفت یہاں تک ہو کہ میں در اصل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں اور صاحب مکان جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، میرے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، جو کہ ہم زیارت میں یہ کہتے ہیں کہ میں
گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے تسمع کلامی و یرد السلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر میری یہ صرف جملہ میں نے ادا کر دیا، لیکن اگر میں حقیقی طور پر یہ بات مانتا ہوں، میرے دل اور دماغ میں یہ بات اتر گئی ہے کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے مجھے وہ آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن آپ جواب دے رہے ہیں، تو اگر میرے دل اور دماغ میں یہ بات اتر گئی ہے کہ حقیقی طور پر آپ میرے بات کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر میری حقیقی طور پر یہ معرفت ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں پھر اللہ کی کوئی معصیت کروں، پھر میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال آئے، میں کوئی بھی ایسا کام کروں کہ جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام راضی نہ ہو، جبکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ مجھے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام دیکھ بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور میں زیارت امام حسین علیہ السلام میں جب قبر مطہر امام حسین علیہ السلام میں پہنچا ہوں تو میں ذریعہ مطہر کے سامنے اسی انداز میں کھڑا ہوں اور اسی طرح سے پہنچوں جیسے کہ امام حسین علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، میرے سامنے تشریف فرما ہو۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام، دیکھیے اگر انسان کو نصیب ہو کہ کوئی معصومین علیہ السلام کی محفل میں وہ جائے، کسی بھی معصوم علیہ السلام کے سامنے وہ پیش ہو، کسی معصوم علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑا ہو، تو وہ کیسے، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیسے ہوگا، وہ کس انداز سے ہوگا۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی تو یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ میں ذریعہ مطہر تک پہنچنے کی کوشش کروں، اس کے اندر کسی کو میرے کوہنی لگ جائے، کسی کو ہاتھ لگ جائے، کسی کو جو ہے کوئی چیز لگ جائے، اس سے کسی کو کوئی کسی طرح کی خدا نخواستہ اذیت ہو، تو اس سے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل میری کامیابی تو یہ ہوگی کہ اگر میں کسی معصوم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں، کسی کی زیارت میں بھی پہنچا ہوں، امام حسین علیہ السلام ہوں یا کسی اور معصوم کی، اور ان کے پاس سے یہ اذن آئے، ان کے پاس سے یہ جواب آئے کہ فلاں صاحب آپ تشریف لائیے، آپ کی زیارت کے، آپ کے جو ہے وہ ملنے کے لیے امام علیہ السلام جاتے، یقیناً یہ انسان کی معرفت کا بلند ترین درجہ ہوگا کہ اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس سے یہ کہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میرے زیارت کے لیے اچھا، کچھ میرا جو ہے وہ معجزات ظاہر۔ جی ہاں، زیارت کے بڑے معجزات دیکھ، ہیں، کچھ جی ہاں، تبرکن کچھ۔ جی تبرکاً یہ عرض کر دیا جائے کہ دیکھیں بہت سارے جو ہے وہ واقعات اس سلسلے میں جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں۔ ابھی حال کا ایک جو ہے وہ واقعہ آپ کو، یہ واقعہ مجھے خود ان صاحب نے سنایا جن کے ساتھ میں یہ پیش آیا۔ کہنے لگے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اربعین کا زمانہ تھا اور لوگوں نے بہت سارا جو ہے وہ دیے تھے عطیات لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو کہا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں میں یہ مال تقسیم کر دیا تھا، لیکن تھوڑا سا میرے پاس میں جو ہے وہ بچا ہوا تھا، اور میں یہ پریشان تھا کہ میں نے سب میں مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، اور یہ تھوڑا جو بچا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ میں کیا کروں گا، کس کے پاس جاؤں گا۔ اور میں حرم امام حسین علیہ السلام میں حضرت حبیب کے ذریعے کے ساتھ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ میرے پاس میں آئے، اور اس شخص نے آ کر کے یہ کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا تھا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہیں یا میرے کوئی عزیز ہیں کہ جو بیمار ہیں، انہوں نے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اور میں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا رات میں، اور رات میں جو ہے وہ عالم خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل صبح کو جو ہے وہ تم امام حسین علیہ السلام میرے ذریعہ مطہر کے اندر آنا، اور حضرت حبیب کے جو ذریعہ ہے وہاں پر آنا، اور جو وہاں پر پہلا شخص تمہیں ملے اس کے پاس میں وہ پورا اماؤنٹ ہوگا کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اسی انسٹرکشن اور امام حسین علیہ السلام کے اس کہنے کے اوپر میں یہاں پر آ گیا، اور یہ آپ پہلے شخص ہیں کہ جو مجھے ملاقات ہوئی حضرت حبیب کے
زری کے اوپر، اور امام نے یہ کہا تھا کہ جتنے مجھے پیسے چاہیے اتنے پیسے جو ہیں وہ پورے آپ کے پاس ہوں گے۔ تو یہ شخص، یہ صاحب جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جو خود مجھے سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے بڑے حیرت سے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی کتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے درکار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے $1,500 جو ہے وہ اس علاج کے لیے درکار ہے۔ کہا کہ مجھے میرے حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ میرے جیب میں بھی اس وقت صرف $1,500 تھے، اور جیسے کہ امام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ جتنے تمہیں چاہیے اتنے کی انہی کے پاس ہوں گے پورے پیسے۔ کہنے لگے میں نے ان کو وہ پیسے دیے، اور پھر خدا کا شکر ادا کیا، امام حسین علیہ السلام کا لطف ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے میرے سبب اور میرے وسیلے سے جو ہے وہ اس شخص کی مدد جو ہے وہ کروائی۔ اس طرح سے بہت سارے ہزارہ واقعات ہیں ہزار ہزارہ جو ہزارہ واقعہ۔ بیمار لوگ آ کر کے شفا لے گئے ہیں، اپاہج لوگ جو ہیں وہ چلنے پھرنے والے ہو گئے ہیں، نابینا لوگ بینائی پا چکے ہیں، اور اس طرح سے سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جسمانی، روحانی، ہر اعتبار سے شفا دینے والی ذات اور ہستی ہیں۔ ان کے نام کے اوپر اور ان کے صدقے پہ اور ان کے ذکر کے اوپر، ذات امام حسین علیہ السلام کی تو بلندی بہت زیادہ ہے، ان کے ذکر کے اوپر اور ان کے جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر، ان کے تبرک کے اوپر لوگوں کو شفا ملتی ہے، ان کے تبرک کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ معجزات رونما ہوتے ہیں، ان کے شبیہات کے اوپر معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تو ذات امام حسین علیہ السلام کا کیا کہنا، اور کیا آپ کی عظمت اور کیا آپ کی فضیلت۔ سبحان اللہ قبلہ، بالکل آخری چند دقیقے ہمارے پاس ہیں، 3-4 جی منٹ۔ مشایا جو کہ اب اس وقت عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ نجف سے کربلا ہی مشی ہوتی ہے، معروف راستہ وہی ہے کیونکہ قریب بھی ہے، ورنہ تو بصرے سے 500 کلومیٹر سے، ایون مشہد سے میں نے لوگوں کو مشی کر کے آتے ہوئے وہاں پر میں نے دیکھا۔ تو مشی کا جو ثواب ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس پر اگر مختصراً کچھ فرما دیں کیونکہ ٹائم ہے میرے پاس کم رہ گیا۔ جی بالکل، بس مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ مشی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ایران سے ماشاءاللہ بہت سارے زوار پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں، بہت ساروں سے ملاقات ہوئی، بصرے سے، موصل سے، عراق کے تقریباً ہر بڑے شہر ہاں سے جناب۔ لوگ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں۔ میری خود ملاقات ہوئی ان لوگوں سے، 9 دن کا 10 دن کا راستہ ہے مشی سے، بصرے سے آتے ہوئے، موصل کا اس سے بھی زیادہ ہے، 2 ہفتے کا راستہ ہے، کیونکہ موصل ظاہر ہے عراق کے جو ہے وہ شمال کے اندر پایا جاتا ہے، اور مختلف تقریباً ہر بڑے شہر سے جو ہے وہ مشی کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو نجف سے کربلا مشی کا سلسلہ ہے، اسے شیخ مرتضیٰ انصاری نے آج سے تقریباً 250 برس پہلے جو ہے وہ اس سلسلے کو عام کیا تھا، اور ان کے بعد میں شیخ حسین نوری جو کہ استاد تھے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو کے اوپر جو ہے وہ کافی زور دیا تھا۔ اور ابھی ریسنٹ زمانے کے اندر، چونکہ عصر صدام کے اندر کافی عرصے تک مشی کا سلسلہ بند رہا تھا، تو ریسنٹ زمانے کے اندر جو ہے وہ مرزا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو 2006 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی طرح سے شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظ اللہ، جو ابھی بھی معاصرین میں سے ہیں، ان لوگوں نے بھی خود مشی میں شرکت فرما کر کے اور مشی کے متعلق جو ہے وہ مفصل بیان کیا ہے۔ حضرت آیت اللہ بشیر نجفی صاحب بھی ہمیشہ مشی میں تھوڑی دیر جو ہے وہ شامل رہتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید علی میلانی رضوان اللہ حافظ اللہ، یہ بھی جو ہے وہ مشی میں شامل رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے فقہا مجتہدین مشی میں شامل رہتے ہیں۔ بلکہ جو پرانے تصاویر اور دستاویز موجود ہیں مشی کے، کہ جو عصر صدام سے پہلے کے ہیں، تو اس کے اندر تو بڑے سخت حالات ہوتے تھے، جس طرح سے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور مساج کیا جا رہا ہے، اور بڑے آج سہولیات کے ساتھ میں آپ مشی کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں تھا۔ بہت سخت ترین جو ہے وہ موسم کے اندر سخت ترین راستہ اور سخت ترین جو ہے وہ یہ سفر ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال
یہ کہ اب زواروں کی خدمت میں ماشاءاللہ سہولیات موجود ہیں، لیکن یقیناً ان سہولیات کا شکر ادا کریں، ان کا موقع فائدہ اٹھائیں۔ کب زیارت کے اوپر کوئی پابندی ہو جائے، راستے بند ہو جائیں خدا نخواستہ، یا کوئی اور پریشانی ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کا موقع اور فائدہ اٹھائیں اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی انسان جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں جا سکے اور کر سکے، اور فوری کرے تاخیر سے کہ بجائے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مختصر ترین وقت میں مفصل ترین گفتگو فرمائی زیارت ابی ابا عبداللہ باہر الامام الحسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت طالب ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے 3 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین